دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس لیے کلندر لاہوری کہہ گیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ خوشبوئے امیر المجاہدین اور فیضان امیر المجاہدین قبلہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ رحمت تعدیر ہمارے سر پر قائم دائم فرمائے۔ احباب ذوالفقار قبلہ سید توقیر الحسین شاہ صاحب دامت برکات ملالی ایک بات فرما رہے تھے، اسی کی طرف اشارہ کر کے میں خطیب الاسلام کی بارگاہ میں دعوت پیش کر رہا ہوں۔ حضرات ذوالفقار اپنی قائدین کی موجودگی میں کر چلوں کہ تاریخ اسلام میں اس دن سے بڑا سخت دن کوئی نہیں آیا جبکہ اللہ کے رسول نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ تاریخ اسلام میں اس سے بڑا سخت دن کوئی نہیں آیا۔ کوئی صحابہ کھڑے تھے تو بیٹھ نہ سکے، کچھ بیٹھے تھے تو اٹھ نہ سکے۔ جلیل القدر صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے اس کا سر تم سے جدا کر دوں گا۔ ایک صحابی تو انہوں نے دعا کی، اللہم عام بصری، اے اللہ ان آنکھوں کی ضرورت اس وقت تھی جب دعا کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اب ان آنکھوں کی ضرورت باقی نہیں گئی، مجھ سے نظریں لے لے اور نور لے لے، مجھے آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اس دن اگر امت کو سنبھالا ہے تو تاجدار صداقت جناب عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنبھالا ہے۔ میرے آقا نے اپنی ذیلی حیات سے پہلے روم جیسی سپر طاقت پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے سپاہ سالار قائدین موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید کو بنایا تھا۔ اسامہ بن زید ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی جس وقت آقا علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا تو امیر المومنین جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے عرض کیا، حضور یہ وقت نہیں کہ روم جیسی سپر طاقت پر حملہ کیا جائے، حضور یہ وقت نہیں کہ اسامہ بن زید کو لشکر کا سپاہ سالار بنایا جائے۔ اسامہ بھی نوجوان ہے، ناتجربہ کار ہے، اتنا تجربہ نہیں ہے، لیکن تاجدار صداقت کی صداقت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس وقت آپ نے منبر پر چڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا جسم کی موتیوں کو جنگل کے درندے بھی نوچ کر کے لے جائیں، اگر کوئی بھی روم جیسی سپر طاقت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہ گیا تو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اکیلا جائے گا اور روم جیسی سپر طاقت پر حملہ کرے گا۔ ابو بکر کیسے اس کو واپس کر سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے حملہ کے لیے روانہ کیا ہے، اور سپہ سالاری سے اس کو کیسے ہٹا سکتا ہے ابو بکر جس کو سپہ سالار اللہ کے رسول نے بنایا ہے۔ تو احباب ذوالفقار دنیا نے دیکھا ابو بکر صدیق کی استقامت کو کہ پہلے حملے میں اسامہ بن زید کی قیادت میں مسلمانوں نے روم جیسی سپر طاقت پر حملہ کر کے فتح حاصل کی ہے اور سارے حالات بالکل ٹھیک ہو گئے۔ میں لبیک یا رسول اللہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مجلس شورا کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے نبض کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے لوگ حیران پریشان ہیں کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی مجلس شورا کیا فیصلہ کرے گی، بابا جی کے وصال کے بعد کون امیر ہوگا، کس کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تاریخ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی اس مجلس شورا نے بر وقت فیصلہ فرمایا، اور 17 نہیں بلکہ 25 سالہ نوجوان علامہ سعد حسین رضوی کو اپنا امیر مقرر کیا ہے، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ سعد حسین رضوی کی قیادت میں دین مصطفیٰ تخت کے اوپر آئے گا، ہر طرف لبیک کی صدائیں ہوگی، تاجدار ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا جائے گا، ہر گاؤں سے، ہر شہر سے، ہر بستی سے، ہر قریہ سے لبیک یا رسول اللہ کی آواز آئے گی، اور ہر طرف سے آواز آئے گی لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب آپ ذوالفقار اعلان سے بات فرما لیں۔ 20 مارچ بروز ہفتہ صبح 10 بجے الو والی میں ایک عظیم الشان محفل ہو رہی ہے جس میں حضرت علامہ پیر محمد اجمل قادری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب اس میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بلا تاخیر خطیب الاسلام
فاضح الشجاعان، شیریں لسان اور مجاہد تاریخ ختم نبوت، آسیر ناموس رسالت اور رفیق امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا محمد فاروق الحسن قادری، آپ سے گزار ہوں، ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، بغل میں لے کے بجلیاں میرا سالار آیا ہے۔ بلا تاخیر خطیب الاسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد فاروق الحسن قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ سے گزار ہوں اپنا نورانی وجدانی ایمان افروز کتاب واسعہ شروع فرمائے اور ہمارے قلوب کو ذہن کو منور فرمائے۔ آپ حضرات اپنے صوت کو سبوت دیجئے، میرے نعرے کا جواب دیجئے، خطیب الاسلام کے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ من سب نبیہ، من سب نبیہ، من سب نبیہ، لبیک، من سب نبیہ، من سب نبیہ، لبیک، تاجدار ختم نبوت، لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھ لو میرے الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ جدھر جدھر بھی گئے آقا کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، کسی نے مانگا ٹھکانے نہیں آئی، اب دوبارہ نکلنے کی باتیں کر رہے ہو، بتاؤ تمہارا وقت گزرتا کیسے ہے؟ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے جیل حضور کے نام کی ہو تو آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ان کی نگاہ کرم میسر آ جاتی ہے پھر کوئی مشقت رہتی نہیں ہے۔ آپ ایک بات سنایا کرتے تھے کہ حضرت سفینہ کا یاد کرو، جب جنگل میں ان پہ
شیر بنا بنوا وہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا ابوالحارث مولا رسول اللہ مجھ پہ سوچ کے حملہ کرنا میں کوئی عام نہیں ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوں کہتے ہیں شیر ان کے قدم چومنے لگ گیا تو استاد فرمایا کرتے تھے بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کا مخاطب ہو کے کہنا سونری جیل سونو کرزے سونو مصیبت سونو پریشانی لاوارث سمجھ کے میری طرف نانا انا مولا رسول اللہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں جب تم یہ کہو گے ہمارے لیے رستے آسان ہو جائیں گے اور ہوئے یہاں کتنے اسیران ناموس سے رسالت بیٹھے ہیں خدا کی قسم کہتے دیکھنے کے بعد بچے دیکھنے کے بعد لبیک کے نعرے کی گونج کم نہیں ہوئی سبھی کر بند کر کے بھی نعرہ لگاؤ تمہیں لگ بتا جائے آج یہ قوم کہہ رہی ہے کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اپنے لامحدود درود و سلام سے نظرانے پیش کرنے کے بعد جبل استقامت محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت اسیر ناموس رسالت منظور نظر حضور قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیع قمیلی صاحب دامت برکات ملالیہ مرکزی رکن شورا اور امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پکے لائق صد وقار و صد تکریم آل نبی اولاد علی اسیر ناموس رسالت و محافظ ختم نبوت حضور قبلہ امیر سید فقیر الحسنین شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ اور آج کی محفل کی تمام انتظامیہ محفل پاک کا تشریف فرما میرے ملک و ملت کے اور میری تحریک کے ذمہ داران علماء مشائخ میں وقت کی قلت کے پیش نظر کسی کے نام اگر اناؤنس نہیں کر رہا تو اللہ استاد جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تساں جنہ مال کا واسطے آئے ہو تو دیکھ رہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یقینی طور پہ مجھے یہاں پہ بڑے اصرار کے ساتھ اسیر ناموس رسالت جناب صوفی محمد سیالوی صاحب میرے جو کہ پرانے یار بھی ہیں تو حضرت نے جو کہ مجھے حکم فرمایا تو میں حاضر ہو گیا کوئی لمبے چوڑے باز کا ٹائم بھی نہیں ہے وقت آپ کے سامنے ہی اذان ہو چکی ہے مغرب اثر آپ نے بھی پڑھنی ہے اثر ہم نے بھی پڑھنی ہے محبت سے سبحان اللہ کہیں دو چار باتیں کریں اور بات ختم کریں محبت سے بولیے سبحان اللہ جتنے حضور کے غلام کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہیں ہمارے سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے والے ہمارے پولیس کے بھائی ہمارے حساس ادارے اور جتنے بھی مختلف اداروں کے لوگ جو ہماری تقاریر کو سننے کے لیے آئے ہیں بس ہم اس بات سے تقریر کی ابتدا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے احد کے دن میں اپنی تلوار مبارک اس طرح فضا میں لہرا کے ارشاد فرمایا تھا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا تو حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں مگر مجھے یہ بتائیے تو صحیح کہ اس تلوار کا حق کیا ہے میرے قریب آقا نے ارشاد فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں اس لیے چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے کہا حضور اس کا اور کیا حق ہے میرے آقا نے فرمایا اس کا اور حق یہ ہے کہ یہ کسی مظلوم پہ نہ چلے کہا اس کا اور کیا حق ہے کہا یہ کسی بچے پہ نہ چلے کہا اس کا اور کیا حق ہے کہا یہ کسی عورت پہ اور کسی بیمار پہ نہ چلے بس میں اتنا کہنا چاہوں گا اپنے ان بھائیوں کو یقینی طور پہ یہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کے بیچ میٹ ہیں ان کے ساتھی ہیں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں بھی اللہ نے طاقت دی ہے قلم کی آپ کے ہاتھ میں بھی رپورٹ لکھنے کی ایک قوت دی ہے اور آپ کو بھی اللہ نے حدود و قیود کا پابند بنایا ہے کہ کسی مظلوم کو ظالم نہ بنائیے اور کسی ظالم کو مظلوم نہ لکھیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے پہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے پہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرتن سے جدا
جدا کے کہنے پہ من سبا نبیًا فقتلوہ کی آواز پہ کسی کے اوپر ایڈیل نہ لگائیے. یہ لگانے سے پہلے اتنا ضرور سوچئے گا کہ جو مالک طاقتیں دیتا ہے وہ واپس لینا بھی جانتا ہے اور وہ مالک نے آپ سے حساب بھی لینا ہے, ہم سے بھی لینا ہے. آپ سب کو ہم سب کو ایک کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے اور اس کے سامنے جواب دینا ہے. اور ایک عالم دین کو, ایک سفید داڑھی والے بزرگ کو دہشت گرد کہہ کے, علامہ شیر محمد سیالوی صاحب جیسے لوگوں کو دہشت گرد لکھ کے ADA کا ملزم ڈکلیئر کرنے کے بعد میں آپ تھوڑی کو ہاتھ بھی لگائیں اور کہیں کہ ہم مجبور ہیں. تو یہ یاد رکھیے میری جان کہ آپ اور میں ایک ایسے دربار میں پیش ہونے والے ہیں جس دربار کے اندر ہماری زبانیں بند ہوں گی اور ہمارے ہاتھوں اور ہمارے پاؤں نے گواہی دینی ہے. بس اتنی رسول اللہ سے وفا ضرور کیجئے کہ جب کریم آقا کا سامنا ہو تو حضور دیکھ کے فرمائے وہ میرا غلام ہے. محبت سے بولے پنجابی جا کھانا رہا اچھی بولو.